دو وزراء اعظم کے شہر میں عوام آوارہ کتوں کے نشانے پر، سخت گزیدگی کے واقعات نہ تھم سکے۔ لاڑکانہ میں 5 ماہ کے دوران 12,000 سے زائد افراد کو کتوں نے کاٹ لیا۔ خیر پور میں 2 کمسن بہن بھائی نہر میں ڈوب کر زندگی ہار گئے۔ بچوں کی عمریں 4 اور 5 سال ہیں۔ چھوٹے بھائی کی لاش نکال لی گئی، بڑے کی تلاش جاری، علاقے کی فضا سوگوار۔ خانپور میں دلخراش واقعہ، نوجوان کو قتل کرنے کے بعد جلا دیا گیا۔ 28 سالہ نوجوان کی لاش نہر کنارے برآمد ہوئی۔ وزیر اعلیٰ نے واقعے کا نوٹس لے لیا۔ RPO بہاولپور سے رپورٹ طلب۔ شکارپور کچے کے علاقے میں آپریشن کا دوسرا مرحلہ شروع نہ ہو سکا۔ پولیس اہلکاروں کو اعلیٰ افسران کی طرف سے گرین سگنل کا انتظار۔ قتل اور اغوا سمیت کئی وارداتوں میں ملوث گینگ کے خلاف آپریشن کئی روز پہلے پلان کیا گیا۔ لیاقت پور کی نہروں میں پانی کی شدید کمی، کاشتکار مشکل میں پڑ گئے۔ فصلوں کو شدید خطرات لاحق، پینے کا پانی بھی نایاب۔ کسانوں کا محکمہ آب پاشی کے خلاف احتجاج، مقامی افراد کا مسائل حل کرنے کا مطالبہ۔ جڈوں میں صفائی کے ناقص انتظامات، سیوریج سسٹم بھی تباہ۔ شہر میں گندگی کے ڈھیر، گلیوں اور بازاروں میں کوڑا جمع ہونے سے تعفن پھیلنے لگا۔ عوام شدید اذیت میں مبتلا۔ ملک کے کئی شہروں میں بارش، ناروال، جلال پور، بھٹیا، منڈی باؤدین، ننکانہ سمیت مختلف مقامات پر بادل برس پڑے۔ گرمی کا زور ٹوٹ گیا، نشیبی علاقوں میں پانی جمع ہونے سے شہریوں کو پریشانی۔ دہرکی کی باہمت لڑکیاں غریب والدین کا سہارا، مقامی روایات کے خلاف موٹر سائیکل چلا کر گھر والوں کی مشکلیں آسان کرتی ہیں۔ چھوٹے بہن بھائیوں کو اسکول چھوڑنا ہو یا والد کو ضروری کام سے جانا ہو، فرزانہ اور نادیہ کی سواری پورے گھرانے کے کام آتی ہے۔ اور روایات بدلنے کے باوجود مٹی کے برتنوں کا رواج برقرار۔ خوشاب کا محنت کش انتہائی مہارت اور نفاست سے مٹی کے برتن تیار کرتا ہے۔ جیکب آباد کے تھانے مبارک پور کی حدود میں 2 گروپوں میں زرعی زمین کے تنازع پر جھگڑا، ڈنڈوں اور کلہاڑیوں کا آزادانہ استعمال ہوا۔ جھگڑے کے دوران مقامی صحافی اور خاتون سمیت 10 افراد زخمی ہو گئے۔ بیشتر افراد کے سروں اور چہرے پہ زخم آئے۔ زخمیوں کو قریبی اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ مقامی افراد کے مطابق فریقین کے درمیان تنازع طویل عرصے سے جاری ہے۔ بہاولپور کے تھانہ ڈارہ والا سے چند گز کے فاصلے پر دن دہاڑے ڈکیتی کی واردات۔ 3 مسلح ڈاکو اسلحے کے زور پر جیولر کی دکان کا صفایا کر گئے۔ نقدی اور لاکھوں روپے مالیت کے طلائی زیورات لوٹ کر فرار ہوئے۔ شہریوں نے آئے روز ہونے والی وارداتوں کا IG پنجاب سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ بات کرتے ہیں اپنے نمائندے تنویر احمد صابری سے۔ جی تنویر، بتائیے گا، 3 مسلح ڈاکو علاقے میں ناچ رہے ہیں؟ جی بالکل، ضلع بھاور نگر میں آئے روز ڈکیتی کی وارداتوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ تھانہ ڈورا والا کی حدود میں دن دہاڑے جو ہے ڈکیتی کی واردات ہوئی ہے، جس کی CCTV فوٹیج جو ہے نیوز کو موصول ہوئی ہے۔ جیسے کہ CCTV فوٹیج میں واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ 3 مسلح ڈاکو ایک جیولر کی دکان میں داخل ہوئے اور اسلحہ کے زور پر اس جیولر سے نقدی اور لاکھوں روپے مالیت کی طلائی زیورات جو ہے چھین کر فرار ہو گئے۔ اور فوٹیج میں یہ بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک ڈاکو جو ہے کاؤنٹر بلانک کر دکان میں داخل ہوا، اس کے 2 ساتھی جو ہے وہ موقع پر دکان کے اندر داخل ہوئے اور باہر کھڑے اس کی رکھوالی کرتے رہے اور موٹر سائیکل پر بآسانی سے جو فرار ہو گئے۔ CCTV فوٹیج میں واضح جو ملزمان کو دیکھا۔ بہت شکریہ تنویر۔ رحیم یار خان کا نواحی علاقہ لیاقت پور پانی کی شدید قلت کا شکار ہونے لگا ہے۔ نہروں میں پانی کی کمی پر کاشتکار احتجاج کرنے پر مجبور ہیں۔ لیاقت پور سے معروف انور کی یہ رپورٹ دیکھتے ہیں۔ خالستان پہ رحم کرو، ہم بڑے بڑے شہر بند کریں گے۔ کیوں پانی نہیں دیا جا رہا؟
لیاقت پور میں نہری پانی کی کمی کاشتکاروں کے لیے مشکلات کا سبب۔ چولستان اور چکوک عباسیہ میں زیر زمین پانی کڑوا ہے، جس کی وجہ سے آبپاشی اور پینے کے پانی کا انحصار صرف اور صرف نہری پانی پر ہے۔ شدید گرمی کے دنوں میں پانی کی طلب میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف نہروں میں پانی کی کمی کی وجہ سے کاشتکاروں کو شدید پریشانی کا سامنا ہے۔ ہم یہاں سے نکلیں گے، شاہراہیں بند کریں گے، وزیر اعلیٰ ہاؤس کی جانب بڑھیں گے، مال روڈ کو بند کریں گے۔ عثمان گلزار صاحب تو فی الفور ہمیں پانی فراہم کیا جائے۔ پانی کی کمی ہے وہ اوورآل پنجاب میں آئی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے دریاؤں میں بھی پانی کی کمی ہے، اور ہمارے جو انڈینٹ ہیں پنجند سے کم کر دیے گئے ہوئے۔ کسانوں کا کہنا ہے حکومت کو چاہیے کہ وہ فوری طور پر نہروں میں پانی کی فراہمی کو یقینی بنائے تاکہ چولستان اور چکوک عباسیہ کی رہائشیوں کو پینے کا صاف پانی میسر آ سکے۔ کیمرامین محسن شاہ کے ساتھ معروف انور، نیو نیوز، لیاقت پور۔ میرپور خاص کی تحصیل جڈو صفائی ستھرائی کا نظام برباد ہو گیا، جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر لگ گئے، شہریوں کو شدید اذیت کا سامنا ہے۔ شکیل مجاہد کی رپورٹ۔ میرپور خاص کی تحصیل جڈو میں ڈسپوزل اور ڈرینیج سسٹم نکارا ہوئے 36 سال ہو گئے۔ تعمیر و مرمت نہ ہونے سے ڈسپوزل سسٹم کے کلرڈ ٹینکس اور سکرین چیمبر خستہ حالی کا شکار ہیں۔ سالہ سال سے کلرڈ ٹینکوں کی صفائی نہ ہونے کی وجہ سے گندگی سے بھر چکے ہیں۔ محکمہ پبلک ہیلتھ کی جانب سے نکاسی آب کو بہتر بنانے کے لیے 5 کروڑ روپے کی ٹھیکیدار کی اکبرہ پروری اور ناقص حکمت عملی کی نظر ہو گئی ہے۔ معلوم ہے جڈو شہر کا جو نکاسی کا سارا سیوریج کا جو نظام ہے وہ سارا پران جو ندی ہے اس کے اوپر وہ ڈیپینڈ کرتا ہے مقصد۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ پران ندی کے اوپر جو قبضے اتنے ہو گئے ہیں کہ پانی کا جو نکاس ہے وہ ہو ہی نہیں پا رہا۔ یہ مین چیز ہے جڈو شہر کی، اور یہ کئی دفعہ تو بند رہتی ہے، ٹھیک ہے نا، نہ اس کا کو دیکھنا بھی ڈسپوزل ہے، ہر 15 دن میں روڈ پہ پانی آ جاتا ہے۔ علاقہ مکینوں نے مطالبہ کیا ہے کہ شہر کے ڈسپوزل اور ڈرینیج سسٹم کو اپ گریڈ کر کے از سر نو تعمیر کیا جائے۔ شکیل احمد مجاہد، نیو نیوز، جڈو۔ منچن آباد میں محکمہ ماہی پروری کے نرسری یونٹ میں لاکھوں روپے کی بے ضابطگیاں ہونے لگی ہیں۔ نوزائیدہ مچھلی کے بغیر افزائش کے اونے پونے دام و فروغ سے محکمہ ماہی پروری کو لاکھوں روپے کا نقصان ہو رہا ہے۔ منچن آباد سے عامر ارشاد جویا۔ بہاول نگر میں نوزائیدہ مچھلی کی فروغ سے محکمہ ماہی پروری کو لاکھوں کا نقصان۔ فش فارمرز کے مطابق نوزائیدہ مچھلی کی فروخت 16,000 روپے کے عوض لیٹروں میں کی جا رہی ہے اور اس کا کوئی ریکارڈ بھی موجود نہیں ہے۔ یہ رسید آپ کھا دیں گے، پیسے آپ کھا دیں گی، گورنمنٹ کے خزانے سے نہیں جاتے۔ اگر محکمہ ماہی پروری 15 دن تک بچے کی افزائش کر کے بیچے تو 1 انچ مچھلی کا بچہ 1 روپے 25 پیسے کا فروخت ہوتا ہے، جس سے حکومت لاکھوں منافع کما سکتی ہے۔ کروڑوں کے وچ انہوں نے ٹیکہ لاتا گورنمنٹ پنجاب اور محکمہ فش فارمرز نے اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ نرسری یونٹ میں نوزائیدہ مچھلی کی لیٹروں میں فروخت رکوائی جائے تاکہ حکومت کو سالانہ لاکھوں روپے کے نقصان سے بچایا جا سکے۔ عامر ارشاد جویا، نیو نیوز، منچن آباد۔ میاں والی کے نواحی علاقے خیالہ والا میں افسوسناک واقعہ، گھر میں سلنڈر پھٹنے سے مکان کی چھت گر گئی۔ سلنڈر پھٹنے سے ایک شخص جاں بحق جبکہ 3 زخمی ہو گئے۔ زخمیوں میں ایک بچہ اور 2 خواتین شامل ہیں۔ خانیوال کی تحصیل جہانیہ میں ٹریکٹر ٹرالی کی موٹر سائیکل کو ٹکر، موٹر سائیکل سوار پولیس کانسٹیبل موقع پر جاں بحق ہو گیا۔ تحصیل جہانیہ چک نمبر 101-10R رہائشی پولیس کانسٹیبل اپنے گھر سے ڈیوٹی پہ جا رہا تھا کہ پرویز والا کے قریب ٹریکٹر ٹرالی کی ٹکر سے پولیس کانسٹیبل محمد افتخار موقع پر دم توڑ گیا۔ پولیس تھانہ صدر کی بھاری نفری موقع پر پہنچ گئی۔ ٹریکٹر ٹرالی کا ڈرائیور موقع سے فرار ہو گیا۔ ریسکیو 1122 نے متوفی کانسٹیبل کی لاش اسپتال منتقل کر دی۔ شادرہ پولیس کی بڑی کارروائی، 61 سے زائد وارداتوں میں ملوث 4 رکنی بین الاضلاعی گینگ گرفتار ہوا۔ گرفتار گینگ کے قبضے سے لاکھوں روپے نقدی، موبائل، پسٹلز اور 3 موٹر سائیکل برآمد ہوئی۔ شادرہ پولیس کی کارروائی سے متعلق آپ کو بتا رہے ہیں کہ 61 سے زائد وارداتوں میں ملوث 4 رکنی بین الاضلاعی گینگ گرفتار ہوا ہے۔ اس کی ریکوری سے متعلق بات کرتے ہیں اپنے نمائندے ایم اے فرید سے۔ جی ایم اے فرید، بتائیے گا ڈیٹیلز کیا ہیں ریکوری کی؟ جی بالکل، تھانہ شادرہ جرائم پیشہ افراد کے خلاف ان ایکشن ہے۔ ایس ایچ او ناصر حمید نے ڈی ایس پی آغا ناصر کی سربراہی میں کارروائی کرتے ہوئے بین الاضلاعی محسن پٹھان 4 رکنی ڈکیت گینگ سرغنہ سمیت گرفتار کر کے ان کے قبضے سے شہریوں سے چھینی کی لاکھوں روپے نقدی، موٹر سائیکل اور اسلحہ برآمد کیا ہے۔ گرفتار ملزمان میں محسن خان، مظفر، حسنین، حیات اور بلو شامل ہیں۔ ملزمان نے اب تک 61 وارداتوں کا اعتراف کیا، جن میں 61 وارداتیں ریکارڈ یافتہ مجرم ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا۔
لیے چلیں گے براہ راست آپ کو پری بجٹ سیمینار ہے اور احسن اقبال خطاب کر رہے ہیں. نے ڈیلیور کیا. 2018 میں اگر آپ کسی شخص سے پوچھتے پاکستان کے 2 سب سے بڑے مسئلے کیا ہیں, وہ کہتا دہشت گردی اور بجلی کا بحران. لیکن 2018 میں اگر آپ کسی شخص سے پوچھتے کہ پاکستان کے سب سے بڑے 2 مسئلے کیا ہیں, نہ اس میں کوئی انرجی کا نام لیتا, نہ اس میں کوئی دہشت گردی کا نام لیتا, چونکہ الحمدللہ ہم نے دونوں کو ڈیفیٹ کیا. اور اس کے ساتھ نواز شریف صاحب کی قیادت میں ایک انٹیگریٹڈ اپروچ کے ساتھ, ایک ٹیم ورک کے ساتھ کام شروع کیا. اسحاق ڈار صاحب نے منسٹری آف فائنانس کے ذریعے وہ اصلاحات نافذ کی جس سے پاکستان کو وہ فسکل سپیس ملی جس سے ہم اپنا ڈیولپمنٹ کا ایجنڈا بروئے کار لا سکے. جیسے آپ نے دیکھا کہ 2013 سے 2018 تک جو ٹیکس ریونیو ہے وہ تقریباً 2000 ارب سے 4000 ارب گیا, دگنا ہوا. اور اسی کی بنا پر ہم ملک کے اندر پی ایس ڈی پی کو بڑھانے میں کامیاب ہوئے, اور وہ پی ایس ڈی پی جو ہمارے آنے سے پہلے 360 ارب روپے پہ تھی, ہم نے آخری سال میں 1000 ارب پہ اس کو پہنچایا. اور اگلا جو چارٹ ہے یہ ترقی کی کہانی بیان کرے گا. اگلا چارٹ لگائیں ذرا. اگر آپ ہمارے 5 سالوں میں اور 3 سالوں میں پی ایس ڈی پی ایز پرسنٹیج شیئر آف ٹوٹل بجٹ آؤٹ لے دیکھیں تو جب ہم آئے تو یہ 15% سے کم تھی, اور ہمارے آخری سال میں یہ 21% پہ پہنچ چکی تھی. تو آپ کو 2013-14 سے 17-18 تک اس گرین چارٹ میں نظر آئے گا کہ کس طرح ہم نے 15% سے 21% ڈیولپمنٹ بجٹ کا نیشنل آؤٹ لے کے اندر شیئر بڑھایا, جس سے ہمیں سپیس ملی کہ ہم نے ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کو شروع کیا اور سی پیک کے پروجیکٹس کو بھی شروع کیا. جب پی ٹی آئی آئی تو 21% سے پی ایس ڈی پی کا شیئر جو نیشنل بجٹ ہے اس کے اندر تقریباً 8.9% پہ گر چکا ہے, 9% سے بھی کم گر چکا ہے. تو لہٰذا جب آپ کے ڈیولپمنٹ بجٹ کی سپیس کم ہوتی ہے تو آپ نئے منصوبے شروع نہیں کر سکتے, بلکہ آپ جاری منصوبوں کو بھی وسائل فراہم نہیں کر سکتے. یہی نتیجہ نکلا ہے کہ ہر شعبے کے اندر جو ڈیولپمنٹ پروجیکٹس تھے وہ بری طرح متاثر ہوئے ہیں. ہم نے ایک آتے ساتھ ہی کام یہ کیا کہ لانگ ٹرم پلان بنائے, اور اس میں ویژن 2025 اور 11واں 5 سالہ منصوبہ ترتیب دیا پہلے سال کے اندر, تاکہ ہماری جو ڈیولپمنٹ ہے وہ انٹیگریٹڈ بھی ہو اور پلانڈ بھی ہو. عمران صاحب نے اگلے دن فرمایا کہ جی پاکستان اس لیے ترقی نہیں کر سکا کہ اس کے پاس تو لانگ ٹرم پلان ہی کبھی نہیں رہا. عمران صاحب 1998 میں ہم نے ویژن 2010 بنایا تھا, اور 2014 میں ہم نے ویژن 2025 بنایا تھا. اور لانگ ٹرم پلان پاکستان میں جب بھی بنا وہ مسلم لیگ نون کی حکومت نے بنایا تھا, لیکن 1999 میں بھی ہماری حکومت کو فوجی مارشل لا کے ذریعے نکالا گیا, اور 2018 میں بھی بقول شخص جوڈیشل مارشل لا کے ذریعے نکال دیا گیا. اس لانگ ٹرم پلان پر عمل کرنے نہیں دیا گیا. پاکستان کا مسئلہ لانگ ٹرم پلان نہیں, پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے کہ جو لوگ ترقی دے رہے ہوتے ہیں ان کی ٹانگ کھینچ کے ان کو فارغ کر دیا جاتا ہے, اور اناڑیوں کو آپ جیسوں کو لا کے بٹھا دیا جاتا ہے. تو ان پلانز کے ذریعے ہم نے ترقی کو آگے شروع کیا. پاکستان کے ہر سیکٹر میں تاریخ ساز ڈیولپمنٹ کی. 11واں 5 سالہ منصوبہ تاریخ کا پہلا وہ منصوبہ ہے جس نے اپنے ٹارگٹس کو ایکسیڈ کیا. 3000 ارب کا ڈیولپمنٹ آؤٹ لے تھا 11ویں 5 سالہ منصوبے کا. ہم نے 3200 ارب روپے کی ڈیولپمنٹ کی, اور اس کے لیے آج بھی جواب دہ ہیں. میں 100 دفعہ کہہ چکا ہوں, عمران صاحب, شہزاد اکبر صاحب, آپ کے پاس ساری ایجنسیاں ہیں,
उनको बरूए कार लाएं। मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग एंड डेवलपमेंट ने 3200 अरब रुपए की आउटले डिसबर्स की है। आप 32 पैसे का मटेरियल गेन उसमें साबित कर दें कि किसी ने करप्शन की है और फायदा उठाया है, तो हम कौमी मुजरिम होंगे, आपके मुजरिम ही नहीं होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो डेवलपमेंट की है वो प्री बजट सेमिनार से अहसन इकबाल खिताब कर रहे थे। घोटकी की तहसील डहरकी में बाहिम्मत फरजाना और नादिया अपने बूढ़े वालिद का सहारा बन गई है। मर्दों के कामों की जिम्मेदारी अपने कांधों पर ले ली है। डहरकी से अजमत अली की रिपोर्ट। डहरकी के गांव इब्राहिम शर में मोटरसाइकिल तो कभी लोडर रिक्शा चलाती 15 साला फरजाना और 12 साला नादिया अपने बूढ़े वालिद का सहारा बन गई। कबायली रिवायात को पसे पुष्ट डालते हुए ये दोनों बहनें घर के कामकाज और खेती बाड़ी में हाथ बटाती हैं, छोटे बहन भाइयों को भी संभालती हैं। फरजाना मोटरसाइकिल पर मवेशियों के लिए चारा तो लाती ही है, कभी कभी अपने वालिद को भी मोटरसाइकिल पर बिठाकर ले जाती है। सामान वगैरह खरीदा हूँ, गाँव खरीदा हूँ। ट्रैक्टर चलाने की ख्वाहिश रखने वाली 12 साला नादिया का कहना है वो तालीम तो हासिल करना चाहती है लेकिन गाँव में स्कूल ही नहीं। फरजाना और नादिया के वालिद अपनी बेटियों पर फख्र करते हैं। सिंध के कबायली इलाके में रस्म और रिवाज की परवाह किए बगैर ये बाहिम्मत लड़कियां दूसरी खवातीन को भी मोटरसाइकिल चलाने की तरबियत देने की ख्वाहिशमंद हैं। खुशाब में मिट्टी से बर्तन बनाने की रवायत अब भी बरकरार है। एजाज कुम्हार मिट्टी को गूंद कर अपनी महारत से ऐसी ऐसी शक्लें देता है कि लोग इसके फन की दाद दिए बगैर नहीं रह सकते। खुशाब से चौधरी सरफराज में कम। मिट्टी के बर्तन बनाना कारीगरी और हुनरमंदी की बेहतरीन मिसाल। मेहनतकश, लगन और महारत से मिट्टी को बर्तनों का रूप देते हैं। इस महंगाई के दौर में जितनी ऐसे मेहनत कर रहे हैं इसकी उजरत नहीं मिल रही, लिहाजा हुकूमत को चाहिए कि इसकी जड़ा उजरत देती बने। एजाज कुमार का फन भी देखने से ताल्लुक रखता है। उसकी निफासत और जहानत बताती है इंसान और मिट्टी का रिश्ता किस कदर मजबूत है। एजाज कुमार का कहना है बर्तन साजी में जितनी मेहनत लगती है उतना मुआवजा नहीं मिलता। निजाम चलता गया अच्छा बुरा जो कुछ ही है, असी अगू नवी नस्ल न कोई इस विच ना पा रहे। अच्छा, क्योंकि ये कोई मुआवजे नहीं, कोई कुछ नहीं है। इन दिनों प्लास्टिक और स्टील समेत कई किस्म के बर्तनों का रिवाज है, मगर मिट्टी के घड़े में रखे पानी, मिट्टी की हांडी में बने सालन का अपना ही मजा है। सरफराज मेकन, न्यू न्यूज, खुशाब। खबरें और भी होंगी इस ब्रेक के बाद। खुशाब में सूरज का पारा हाई होते ही बिजली की लोड शेडिंग का दौरानिया भी बढ़ा दिया गया। रोजाना 3 से 7 घंटे बिजली की लोड शेडिंग ने आवाम का जीना महाल कर रखा है। खुशाब से न्यू न्यूज के नुमाइंदे सरफराज मेकन। मैं इस वक्त मौजूद हूँ खुशाब के ग्रेड स्टेशन पर, जहाँ पर सूरज का पारा हाई होते ही ज़िला खुशाब में बिजली की लोड शेडिंग का दौरानिया भी बढ़ा दिया गया है और रोज़ाना से 3 से 7 घंटे बिजली की बंदिश ने आवाम का जीना महाल करके रख दिया है, जिसकी वजह से शहरी और कारोबारी हज़रात सख्त परेशान दिखाई देते हैं। और मेरे साथ इस वक्त एक शहरी मौजूद है, मज़ीद उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि बिजली की लोड शेडिंग की वजह से हुकूमत से उनका क्या मुतालबा है। पहले कोरोना की वजह से हम लोग बहुत मुतासर हुए हैं और अब लोड शेडिंग ने जो है ना वो हमारी रेखी कसर भी पूरी कर दी है। हमारा हुकूमत से वक्त से मुतालबा है कि इस लोड शेडिंग को फिलफौर ख़त्म किया जाए। अगर लोड शेडिंग को ख़त्म ना किया जाए तो न किया गया तो हम लोग मजबूरन एहतजाज पर मजबूर हो जाएंगे। शुक्रिया जी। जैसा कि आपने शहरी का सुना है कि शहरी का कहना है कि पहले हम कोरोना मुझे मरज से पहले ही सख्त परेशान थे, आप रही कई कसर बिजली की लोड शेडिंग नहीं कर दी। अगर हुकूमत पाकिस्तान ने लोड शेडिंग पर कंट्रोल ना किया तो हम मजबूरन एहतजाज करेंगे। जी। मुजफ्फरगढ़ में बिजली के बिल घरों के फेंकने जाने लगे हैं, जिससे शहरियों को बिल ढूंढने और बिल की अदायगी में मुश्किलात का सामना है। मुजफ्फरगढ़ के इलाके मोहल्ला शेखुपुरा में मैपको का अमला बिजली के सैकड़ों बिल थड़े पर फेंक कर गायब हो जाता है, जिससे शहरियों को कई माह से बिजली के बिल मौसूल नहीं हो रहे और बिल अदा कराने की आखिरी तारीख निकल जाती है। शहरियों ने मुतल्लिका मैपको अमले के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। मैपको तर्जुमान का कहना है कि मामले की तहकीकात की जा रही है। बिल है, मैं अब नेट से निकलवा कर लाया हूँ 20 रुपये एक्स्ट्रा लगा। ये 2-3 माह हो गए हैं, ये सिलसिला चलता आ रहा है और अक्सर तो हम डिले हो जाते हैं, बिल पे भी नहीं कर सकते, जुर्माने के साथ पे करना पड़ता है।
हमारा घर उस गली में है, कई माह से हमारे बिल हमारे घर तक नहीं पहुंच रहे, गेट की तरफ जाते हैं, हम इधर उधर ढूंढते रहते हैं, हम आते हैं यहीं कहीं कभी कहीं फेंक के चले जाते हैं, कोई पता नहीं चलता कि किधर गए किधर नहीं गए बिल। वेलकम बैक। प्री बजट सेमिनार है, शाहिद खाकान अब्बासी खिताब कर रहे हैं। रिकवरी वाली ये जैन उधर क्या नहीं सब किधर है, जैन उधर दिखाई ना यार, वो बीच वाली जो है, ये 5% की शराब पे हम ले आए थे। उसके बाद लोग पूछते हैं कि जब हुकूमतों के अंदर इंतशार पैदा किया जाता है, जब वज़ीर-ए-आज़म हटाए जाते हैं, हुकूमतें तोड़ी जाती है, तो मुल्क में क्या होता है। ये बिजली में देख लें कि 2017 में 5% के लॉसेस थे, उसके बाद जब हुकूमत तोड़ी गई, मुल्क में इंतशार हुआ, बलूचिस्तान गवर्नमेंट धरने फलाना ढींगा, वो फिर 10% पे आ गई। फिर हमारे मशहूर इलेक्शन हुए 2018 के, आज तक 10% का गैप मौजूद है, जबकि इस अरसे में लोड शेडिंग खत्म हुई, बिजली की कंजम्पशन में 25 से 30% इजाफा हुआ, लेकिन वो गैप 10% ही है। ये है सर्कुलर डेट। आज चौथे के 5वें वजीर हैं, हर वजीर असेंबली में खड़े होकर कहता है जी मैंने सब कुछ कंट्रोल कर लिया है, सर्कुलर डेट को कंट्रोल कर लिया है। तो फिर रेट जो है वो 11 रुपये से 19 रुपये पे कैसे पहुंचा? फिर सर्कुलर डेट जो है वो 3 साल में दुगना क्यों हो गया और अगले 2 साल में और दुगना हो जाएगा? इसका जवाब सिर्फ एक है, इसका जवाब 2018 के इलेक्शन की चोरी में है। जब इलेक्शन चोरी होंगे, गैर नुमाइंदा हुकूमतें आएंगी, ये होता है मुल्क के साथ। ये एक बहुत छोटा पहलू मैंने आपके सामने रखा है। जब आप बिला वजह डॉलर डिवैल्यूएशन करेंगे, बिजली के रेट बढ़ेंगे। बिजली का मामला डॉलरों में होता है। ये आज मुल्क के हालात हैं। मैं थोड़ा सा गैस पे बात कर देता हूं, आगे कर दी। गैस की हकीकत ये है, हमने जब हुकूमत छोड़ी, ये गैस के रेट थे, डोमेस्टिक 310 पे रेट था मैक्सिमम, वो चला गया 987 पे। इंडस्ट्री कमर्शियल चला गया 670 से 1000 से ऊपर चला गया। 600 से ऊपर इंडस्ट्री 780 में चली गई। यानी कोई रेट दुगने हुए, कोई 50% बढ़े, कोई 60% बढ़े। इसका जवाब है किसी के पास? ये तो गैस पाकिस्तान की अपनी गैस है, इसमें हमने फॉरेन रेट नहीं डाले हुए। 2 कंपनियां थी, सुई सदर्न, सुई नॉर्दर्न, दोनों प्रॉफिटेबल थी, डिविडेंड अदा करती थी, आज दोनों बैंकरप्ट हैं। ये तोहफे हैं इलेक्शन की चोरी के। मैं आखिर में एक दफा फिर जो मुल्क के हकायक हैं उनके बारे में बात करना जरूरी समझूंगा। आज ग्रोथ की बात होती है, मैं आपको हकीकत से कहता हूं, ना वज़ीर-ए-आज़म को अलिफ बे आती है इकॉनमी की, जो उसके दरबारी मुशीर और वजीर कहते हैं वही जाके बयान कर देता है। हकीकत ये है, 2018 में पाकिस्तान की जीडीपी 315 अरब डॉलर थी, आज वो 296 अरब डॉलर है। 3 सालों में हमारी जीडीपी जो है वो 19 अरब डॉलर कम हो गई है। यहां कोई ग्रोथ नहीं है, नेगेटिव ग्रोथ है 3 साल की। ये पाकिस्तान की हकीकत है, ये मेरे नंबर नहीं है, मैंने इसी हुकूमत के नंबर ले लिए हैं। ये जो आपको बताते हैं ना 4% ग्रोथ हो गई, जब आपने इकॉनमी को तबाह कर देंगे, आपके पास 100 रुपए हो, आप 15 जाया कर दें और फिर 85 पे आ जाए और फिर 90 पे आ जाए और कहें जी मैं 4% ग्रोथ कर ली है, अवाम की जेब में तो कुछ नहीं गया। जो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत काम कर रही थी उसी शरह पर चलता रहता, कोविड का इम्पैक्ट भी ले लेते, तो पाकिस्तान की जीडीपी आज 368। खबरें और भी होंगी इस ब्रेक के बाद।